شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے 20 قیمتی دن اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزار لیے، اور اس مہینے کے سب سے قیمتی ایام جو آخر کے 10 ایام ہے، ان میں داخل ہونے کی سعادت اور شرف ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ قیمتی ایام قیمتی ہے، واقعات صرف کہنے کے نہیں بلکہ سچ مچ قیمتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے ایک عالم کا پوسٹ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذاتی نوعیت کے اور امت سے متعلق بہت سارے مسائل تھے جن کو حل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک کے سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود سالانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کہتے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان ایام کو یہ حیثیت اور اہمیت حاصل ہے کہ ان کی قدر کرنے کی خاطر اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیگر بہت سارے مصالح کو آدمی آگے پیچھے کر دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر بڑھ جایا کرتے تھے، مصلحتیں تھی، یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالح اور ضروریات نہیں تھی۔ آپ صرف ایک گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے قائد اور رہنما کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، تو ساری امت کے مسائل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان ایام سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے۔ تو ہمارے لیے نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اپنی دیگر مصلحتوں کو پیچھے ڈالیں اور ان ایام سے فائدہ اٹھانے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں ان کو مقدم کریں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو فائدہ اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پورے رمضان کا قیام ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بشارت سنائی ہے، لیکن پھر خاص طور پر لیلۃ القدر کے قیام کی یہ بشارت سنائی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بشارت کے اندر بشارت کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس رات کی خاص اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تو قیام ہونا چاہیے۔ ایک عالم گزرے ہیں ہماری جماعت کے، پاکستان کے ہوتے تھے، قاری نعیم الحق نعیم، شاعر بھی ہوتے تھے۔ تو انہوں نے لوگوں کی روش کو دیکھتے ہوئے ایک نظم لکھی تھی بہت پہلے، ہمارے اس وقت کے ایک بڑے فاضل ہیں، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے اس مرتبہ۔ تو اس میں انہوں نے عنوان جو قائم کیا نا وہ قیام اللیل یا جلوس اللیل۔ مطلب کیا ہے؟
تو قیام کرنا ہے یا جلوس کرنا ہے؟ تو شکوہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بس جلوس میں گزار دیتے ہیں، جلوس میں۔ تو یہ قیام کی رات ہے، جلوس کی رات نہیں ہے، بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کے قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کی کتاب کی تلاوت سننے کی رات ہے یہ۔ تو اس سلسلے میں منصوبہ بندی کر لیجیے، آج پہلی رات ہے یہ، آج ہی سے کہ کس طرح گزاریں گے۔ اور یہ جو ادھر ادھر راتیں گزاری جاتی ہیں نا، کھانے کے لیے، خریداری کے لیے اور فلاں کے لیے، تو ان سب کو یا تو دن کے لیے کر لیجئے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہ سب کچھ ہو جانا ہے۔ اس سلسلے کی مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی، تو بہرحال طے کر لے ہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھ لے کہ عمل یاد رکھ لے کہ شد بإزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کمر کس لیتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ نہ کرے آئندہ ان کو یہ ایام نصیب نہ ہو، اللہ جانتا ہے بہتر کس کے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ تو جو میسر ہے اس کی قدر کر لے، آگے پتہ نہیں کہ ناقدری کی بنیاد پر قدر کا یہ موقع ملے یا نہیں ملے۔ بہرحال آج 21ویں تراویح ہم سب ادا کریں گے انشاءاللہ، اور امکان اس بات کا ہے کہ 1.5 یا 1.25 پارے کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ تلاوت کا آغاز جن آیات سے ہونے والا ہے وہ سورۃ القصص کی آیات ہیں، اور آیات کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سے ہے، اور یہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذکر کے بعد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا گیا، فرعون کے پاس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے، کتاب سے نوازا۔ تو یہ جو واقعات پیش آئے نا، نبوت کے ملنے کے واقعات، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر موجود تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہاں تھے؟ نہیں تھے آپ۔ تو پھر آپ کو یہ باتیں کدھر سے معلوم ہو رہی ہے؟ کہا اللہ نے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، آپ طور کے کنارے پر نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، تو نہیں تھے، پھر بھی آپ سنا رہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ تو یہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اور یہ رحمت آپ کو اس لیے ملی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ اب یہ ڈرانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تھے نا، تو وہاں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو نئی بات لے کر آیا ہے، اس سے پہلے ہم نے آباء و اجداد میں اس طرح کی بات نہیں سنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی دعوت لے کر کھڑے ہوئے نا، تو ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ، لوگوں نے کیا کہا کہ پچھلی قوموں میں ہمارے اپنے جو آباء و اجداد اوپر گزرے ہیں نا، ان میں اس طرح کی کوئی بات سنی نہیں گئی ہے۔ تو جو بات فرعون کی طرف سے، فرعونیوں کی طرف سے کہی گئی، وہی بات ادھر پھر کہی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک چیز نہیں تھی جس سے آپ محروم تھے، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو مسلسل اس سے محروم رکھا جائے؟ آپ کے پاس سلسلہ ختم ہو گیا اور نبوت کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جہالت میں مبتلا ہو گئے، اب ضرورت شدید ہو گئی ہے، تو اللہ نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے نا، تو انعام کی قدر کرنی چاہیے، یا بکواسات لگانا کہ پہلے نہیں سنا ہے، پہلے نہیں آئے اس لیے اب نہیں مانیں گے؟ تو پہلے نہیں آئے یا اب آئے، اب نہیں آئے، یہ کوئی بات تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو وہ اصول ہوں گے، کچھ بنیادیں ہوں گی کہ جن کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ باتیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے تو پہلے آئے ہو یا نہیں آئے ہو پیغمبر، اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر صحیح باتیں پیش کی جا رہی ہے تو آپ تولو اس کو اور مانو۔ تو اس طرح کی بہانہ بازیاں کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو وہاں بھی یہی باتیں کی گئی، اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا قرآن لے کر، تو اب ان کی طرف سے یہ بکواس لگایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی ہٹ کر، دونوں سے ہٹ کر، توریت سے بھی ہٹ کر اور قرآن سے بھی ہٹ کر کوئی ایسی کتاب ہو جو زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو۔ تو اب وہ زیادہ رہنمائی ہے کیا؟ یہ کون بتلائے گا؟ کون بتلائے گا؟ کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رہنمائی نہیں ہے اور ماننے کی باتیں موجود نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ
کہا کہ انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کی خواہشات جو ان کو ماننے پر آمادہ نہیں ہونے دے رہی ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے پڑ جائے نا، چل جائے، تو ان سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ بند ہے۔ اور جو خواہشات کے پیچھے نہیں چلنے والے ہیں تو ان کا ذکر کیا، یہ عیسائی حضرات ہیں کہ جن کا ذکر کیا اللہ نے موٹے طور پر، کہا کہ بات وہاں تک بھی پہنچائی گئی، ہم نے پہنچائی ہے، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے نا، تو فوری طور پر ایمان قبول کر لیتے اور کہتے کہ ہم تو اس کے انتظار ہی میں تھے۔ تو اب یہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، وہاں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد فوری طور پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اب ابو جہل اور اس کے کارندے ہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہو، ایک دین لے کر آئے تھے اور پہلے سے ایک دین رکھتے تھے، اتنی جلدی ہار گئے اور اپنے دین کا دامن چھوڑ دیا، کتنے کمزور لوگ ہو۔ تو اس طرح کے طعنے دینے شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس قسم کے بکواسات اور بیہودہ باتیں سنتے ہیں نا تو ان سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور کہتے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور آپ کے لیے آپ کا عمل ہے، ٹھیک ہے، ہم کمزوری صحیح ہے، ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، اور آپ مضبوطی سے آپ اپنی جگہ پر رہیے، اور پھر کیا ہے؟ تو سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے منہ لگانے کو پسند نہیں کرتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک سلام ہے کہ جو آپس میں تبادلہ محبت کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، اور ایک سلام وہ ہے جو جہالت والے کی جہالت کو بتلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلام ہے نا، یہ جہالت کی علامت کے طور پر ہے، یہ محبت کے طور پر نہیں، بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جاہل سمجھ رہے ہیں، آپ جاہل ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، دور سے آنے والے، لیکن مکے میں جو لوگ ہیں، اپنے ہیں، قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ کہ جن کو بھی آپ بات پہنچا دیں نا، ان کے دلوں میں اسلام اتر جائے اور وہ ایمان قبول کر لے۔ تو یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن معاملہ یہ کہ دور سے آئے لوگ اسلام قبول کر لیا اور گھر میں رہتے ہوئے بھی آدمی محروم رہ گیا۔ تو یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ منظر پریشان کرتا تھا، اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے تنبیہ کی، کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو دور سے آنے والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، ایمان لے آئے، اور یہ قریب کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اللہ نے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ان کو ہدایت سے محروم کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ کی شدید خواہش کے باوجود کیا ہے؟ وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ روایت ہمارے سامنے آ چکی ہے اس سے پہلے کہ ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، صرف آپ کئی ایک مرتبہ کریے، اقرار کر لیجئے، اس کی بنیاد پر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے سفارش کر لوں گا، احاج لک بہا عند اللہ۔ تو یہاں عبداللہ بن نبی امیہ اور ابو جہل موجود ہے، دونوں نے ورغلایا، کہا کہ آپ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیں گے وغیرہ۔ ابو جہل طالب کے ذہن میں بات آئی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ابو طالب مرتے وقت ڈر گیا، تو اس لیے روایت کے الفاظ ہے کہ آخری جو کلمات ان کے منہ سے نکلے ہیں وہ کیا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، میری موت کس پر ہو رہی ہے؟ عبد المطلب کے طریقے اور ملت پر۔ اور روایت کے الفاظ ہے کہ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ خاص طور پہ سنا رہا ہوں میں، اور انکار کیا انہوں نے اس بات سے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ تو یہ الفاظ کس لیے سنا رہا ہوں میں؟ تو یہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو ابو طالب کو رضی اللہ لکھنے ہی پر آمادہ ہے،
اور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی انہوں نے بھی غلطی کی، اور روایت بخاری کی روایت ہے یہ، اس کو انہوں نے شک پر چڑھانا چاہا کہ نہیں روایتی میں کچھ گڑبڑی ہے۔ ابو طالب یعنی ایمان قبول کرنے والے کچھ دوسرے لوگوں کو بات نہیں بنی تو انہوں نے کیا کہا کہ ابو طالب کے سلسلے میں روایت میں یہ بات موجود ہے کہ علی ملت عبد المطلب کی ملت پر ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تو عبد المطلب کس پر تھے، کس ملت پر؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ابو طالب مرے، کیا مطلب؟ صحیح مرے۔ تو میں نے الفاظ کیا سنایا آپ کو؟ وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوگا نا، وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں رکے گا، انکار کیوں کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات میں آ کر کیا کہہ دیا کہ جب تک مجھے روکا نہیں جائے گا نا تب تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت میں کہا کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ رشتہ داری کیوں نہ ہو صحیح، اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ مشرک ہے اور جہنمی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بھی قرآن مجید میں کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہے کیا؟ تو تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھیں گے کہ ایک ہدایت ہے ہدایت ارشاد، یعنی رہنمائی والی ہدایت، راستہ بتا دینے والی ہدایت۔ تو یہ ہدایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر فائز کیا تھا کہ آپ راستہ بتائیں گے۔ اور ایک ہدایت توفیق اور ایصال الی المطلوب، توفیق والی ہدایت کے منزل تک پہنچا دیا جائے اور توفیق دے دی جائے ایمان اور ہدایت قبول کرنے کی۔ تو یہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس ہدایت کے اعتبار سے ہادی اللہ ہے، اور ارشاد کے اعتبار سے رہنمائی کرنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی اور رہبر ہیں۔ اب بیچ میں ایک بات یہ آئی کہ مکے والوں کی طرف سے یہ شبہ پیش کیا جاتا تھا کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا نا تو وہ جو ہماری معیشت ہے، معیشت یعنی جینے پینے کا جو سامان ہے نا، اس پہ ضرب آ جائے گی اور وہ متاثر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، یہ جو حرم ہے نا خانہ کعبہ، اس کے ساتھ اللہ نے تمہاری معیشت کو جوڑ دیا ہے، دوسرے کے قافلے جڑے رہتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، اور تمہارے قافلے حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ کس کی برکت ہے؟ وہ حرم کی برکت ہے نا۔ تو جس اللہ کا حرم ہے نا اس کے ساتھ شرک کرو، ڈرو نہیں، اور اللہ کی توحید پر آ جاؤ تو تم کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے امن سے تم کو نوازا ہے۔ تو سورہ قریش ہم کو اس حوالے سے پڑھنا چاہیے۔ اب اسی حوالے سے کہ جس دنیا کے چکر میں آ کر اور جس کے لٹ جانے یا چھوٹ جانے کے ڈر سے تم ایمان قبول نہیں کرتے ہو نا، اس مال اور دنیا کی ایک کہانی سن لو کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو کہانی کیا ہے؟ تو ایک شخص کی کہانی سنائی ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہانی اس کی موٹے طور پر۔ کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے قوم کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا تھا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حکمراں طبقے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے خلاف جاسوسیاں کرتے ہیں، اور ان کے خلاف کیا ہے مواد فراہم کرتے ہیں دشمنوں کو۔ تو اس نے بھی ایسی پالیسی اختیار کر لی تھی، ایسی پالیسی، یعنی بنی اسرائیل جو اس کے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان سے دوری اختیار کر لی، ان کے خلاف بغاوت کی اور فرعون سے یاری کر لی، اور فرعون کی اس نے خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کا سامان کیا۔ تو یہ ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اس نے کیا کی، بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهَ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک پوری مضبوط اور طاقت والی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب وہ اسرائیلی روایت میں بہت ساری کہانیاں آئی ہے، لیکن موٹی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کتنے خسارے ہوں گے۔ چابیوں کو اٹھانے کے لیے کیا ہے؟
جماعت، مضبوط جماعت کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ مالدار تھا، بہت مال تھا اس کے پاس، اور مال کی وجہ سے کیا اس کی چال ڈال، اس ساری چیزیں بدل گئی تھی اور اس نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے کیا ہے ذرا الگ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ میں ادھر کا نہیں ادھر کا ہوں. ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا، کہا کہ لا تفرح، اکڑو مت اور زیادہ اترانے میں مت پڑو. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو نصیحت کی لوگوں نے اور یہ کہا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا تو اس مال میں تم آخرت کے گھر کا بھی حصہ ڈھونڈو. ہاں دنیا کا جو حصہ تمہارا ہے نا اس کو ہی مت بھولو. تو آخرت کا حصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو اللہ کی رضا کے مقامات ہیں نا ان مقامات پر خرچ کرو. اور دنیا کا حصہ کیا ہے؟ تو کئی تفسیریں کی گئی ہیں لیکن ایک تفسیر ذرا موٹی ہے کہ جب آدمی کے پاس مال زیادہ ہو جائے نا تو بخل میں پڑ جاتا ہے، اور بخل میں پڑ کر ایسا حریص بنتا ہے مال کا کہ جو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے نا اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، سیت کر رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے اور کچھ بھی نکالنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور آخرت کے لیے بھی خرچ کرو، اور کیا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی کئی مطالب بیان کیے گئے. کہ مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے دیا ہے نا تم کو تو کچھ لے کر دیا ہے، کیا ہے کیا تمہارا کچھ اللہ کے پاس دیا ہے؟ بس دیا ہے نا. تو جس طرح اللہ نے بغیر کسی احسان کے تم کو دیا ہے نا اسی طرح لوگوں کو بھی تم کو دینا چاہیے بغیر کسی احسان کی تمنا کیے، بغیر ان سے معاوضہ طلب کیے بغیر. اور کہا کہ زمین فساد مت بچاؤ. تو شرک کرنا، کفر کرنا، معصیت کرنا، یہ سارے جو امور ہیں نا یہ سب زمین پر فساد کی شکل ہے. کہا کہ نافرمانی سے بچو. لیکن اس نے کیا کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو خزانہ میرے پاس ہے نا یہ مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے. کیا ہے؟ مجھے اللہ نے نہیں دیا گویا کہ کہہ رہا ہے، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، میری اپنی خوبی ہے کہ اس خوبی کی بنیاد پر یہ مال میں نے حاصل کیا ہے. تو تم یہ حوالہ کیوں دیتے ہو کہ اللہ نے دیا اور اللہ نے دیا تم کو خرچ کرنا چاہیے. لکھنے والے نے لکھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس دور کے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایجاد کیا ہے، ہم نے. تو سوال یہ کہ آپ نے کیا ہے لیکن ایجاد کرنے کے لیے جو بھیجا دماغ میں ہے نا عقل، وہ کس نے دیا ہے؟ وہ کدھر سے آئی ہے؟ یہ آپ کیوں فراموش کرتے ہو؟ یہ عقل کدھر کس نے دی ہے؟ یہ بھی خود پیدا کر لی ہے کیا؟ تو ہم نے یہ بھی ہم نے کے چکر میں پڑ گیا کہ ہماری صلاحیت ہے. اب یہ کہانیاں آئی ہے اسرائیلی روایت میں کہ اس کے پاس کیمیا کا علم تھا اور کسی بھی چیز کو چھو کر وہ کیا کرتا تھا سونے میں تبدیل کر دیا کرتا تھا. ہو ایسا یا نہیں ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو اصل بات ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ مال ہے اور مال کی بنیاد پر کیا غرور اور گھمنڈ ہے. اور یہ کہانی ہے کہ نہیں یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ علی علم عندی کا مطلب ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے اور میں اس کا حق رکھتا ہوں. تو اللہ نے اس علم کی بنیاد پر مجھ کو دیا کہ میں اس کا اہل ہوں. دوسروں کو نہیں دیا تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ وہ لائق نہیں ہے. تو جن کو اللہ نے لائق نہیں سمجھا ان کو کیوں خرچ کروں گا میں؟ تو یہ بھی بدماشی کا ایک انداز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ اس بات کو بھول گیا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو، قوموں کو ہلاک کر دیا جو طاقت میں بھی اس سے بڑھ کر تھے اور جمعیت اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ تعداد رکھنے والے تھے. اور مجرمین جو ہوتے ہیں نا وہ تو یہ سمجھتے رہتے ہوتے کہ ہمارا کیا قصور، ہم تو سب اچھا ہی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اقرار نہیں کرواتا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو. آتا اور اللہ کا عذاب اور کام کر کے چلا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کیوں کر رہے ہو. تو اس کو بھی اللہ نے ایسے ہی پکڑا. اللہ کہتا ہے کہ فخرج علی قومی فی زینتی. تو زبانی طور پر شیخیہ بگاڑی اس نے کہا کہ میری صلاحیت ہے، اور پھر عملی طور پر پریکٹیکل کے اعتبار سے بھی اس نے لوگوں کے سامنے نمائش کرنے کی ٹھانی. کیا ہے؟ تو پوری آن بان اور شان کے ساتھ لوگوں کے درمیان نکلا ہے. بعض روایتوں میں کہ 4000 سواریوں کے ساتھ نکلا جن پر سونے کے زین کسے ہوئے تھے. بعض روایتوں میں کہ 300 سواریوں کے ساتھ نکلا وغیرہ، الگ الگ روایتیں. لیکن بہرحال
پوری آن اور بان کے اور شان کے ساتھ نکلا، خدم و حشم ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں وغیرہ ساری ہے، چلا جا رہا۔ اللہ ایک منظر پیش کرتا ہے کہ الذین یریدون الحیات الدنیا قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا، تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اے کاش ہم کو بھی ویسا ہی دیا گیا ہوتا جس طرح قارون کو دیا گیا ہے، ہم کو بھی دیا گیا ہوتا۔ کہا کہ وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وہ تو بڑے حصے اور نصیبے والا، قسمت والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا قرآن مجید کے، یہ الفاظ ہم میں سے ہر شخص کے یہاں ہوتے ہیں، کبھی زبان پر آ جاتے ہیں اور کبھی دماغ ہی میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن گھومتے رہتے، کسی کی گاڑی دیکھی ہمارے پاس بھی ہوتی کاش، کسی کا گھر دیکھا آیا کہ ہمارے پاس ہوتا کاش، اس طرح کے الفاظ ذہنوں میں گھومتے ہیں، کبھی کبھی زبان پر بھی آتے ہیں۔ تو یہ دنیا دار لوگ ہیں کہ جنہوں نے قارون کی شان دیکھی نا دنیاوی، تو تمنا کرنے لگے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ نصیب والا ہے، کون ہے نصیب والا؟ جس کے پاس مال ہے۔ ہم بھی کس کو سمجھتے ہیں نصیب والا؟ جس کے پاس مال اور دولت اور دنیاوی اسباب ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز رکھا تھا انہوں نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو، کس چیز کی تمنا کرتے ہو؟ اللہ کے یہاں جو ثواب ہے نا وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے اور وہ نصیبے کی چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کریں، اور سمجھائے کہ اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے اور حاصل کر سکتے جو صبر کرنے والے ہو، جو دنیا کی تکلیفوں پر، مصائب پر، دنیا کی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان میں کمی اور بیشی پر قناعت اور صبر کرنے والے، ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے کیا کیا؟ تو اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تکبر کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا۔ تو غیر ممکن ہے کہ یہ تکبر کرنے والا شخص کون ہے؟ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ قارون ہی ہے۔ تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی جماعت نہیں آئی بچانے کو اللہ کے بالمقابل، اور وہ خود بھی اس لائق نہیں ہو سکا کہ اللہ کے مقابلے میں ٹھہرتا اور اللہ سے بدلہ لیتا اور مقابلہ کرتا، نہ خود بچ سکا نہ کوئی بچانے والا ہو سکا۔ تو ابھی ایک منظر تھا ہمارے سامنے، اب دوسرا منظر آ رہا ہے ہمارے سامنے، قرآن مجید پیش کر رہا ہے، کہہ رہا کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے جیسا ہونے کی تمنا کی تھی شام کو، اب صبح میں ان کا کیا ہے رویہ؟ کہہ رہے کہ یہ وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہے اللہ جس کے لیے چاہتا روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور کیا کہہ رہے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم پر اللہ کا انعام نہیں ہوتا نا تو اللہ ہم کو بھی دھسا دیتا۔ تو اب دیکھیے پہلے منظر کیا ہے، تو پہلے نصیب والا کس کو کہہ رہے تھے؟ کس کو؟ جس کے پاس مال ہے۔ اب جب دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے تو اب احسان کس پر ہو رہا ہے؟ کس پر ہو رہا ہے؟ تو ہم پر احسان ہے۔ تو مال ہونا، یہ احسان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر نوازا جائے کسی کو اور دنیا میں کئی چیزیں عطا کر دی جائے تو اس کی بنیاد پر یہ نہیں فیصلہ کرنا چاہیے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ نہیں اللہ کے یہاں چاہتا ہے، نہ، دنیا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی محبوبیت اور پسندیدگی کی بات طے کی جائے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں رکھ رہا ہوں اور دل کی صفائی کے لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة واسقى كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتا نا تو کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو جس کی دنیا کی یہ حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کیسے طے کریں گے کہ اللہ کا پسندیدہ ہے یا نہیں ہے؟ دیا تب بھی خوشنودی کی بات رہی ہے اور نہیں دیا تب بھی پسندیدگی کی بات ہونا ضروری نہیں ہے۔ دنیا چیز ایسی ہے ہی نہیں۔ اور بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے رال ٹپکائی جائے، ہے نا، تمنا رشک کیا جائے۔ حسد تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے کہ آ جائے میرے پاس چھن کر، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے اور تمنا کرے دل میں کہ میرے پاس بھی ہو فلاں چیز۔ کیوں؟
کیوں ہو؟ اچھی کوئی چیز ہے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. کسی کو دیکھ کر تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سہولتیں ہیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کی، اور سے فائدہ اٹھانے کی تمنا ٹھیک ہے، لیکن کسی کو دیکھ کر تو عین ممکن ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں اچھی ہو، آپ کے حق میں اچھی نہیں ہو. عین ممکن ہے کہ جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں جس کے پاس، اس کے لیے بھی وہ چیز اچھی نہیں ہو. منظر سامنے ہے نا، تو ظاہری طور پر تو سب کچھ ہے اس کے پاس، اب عقل ہے، مال اور دولت ہے، خدم اور حشم ہے، سب ہے، لیکن انجام اس کا کیا ہے؟ کیا ہے انجام؟ کدھر گیا وہ؟ تو اس لیے دنیا کو دیکھ کر دنیا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. ہاں اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ تعلیم ہے. اب آگے سورۃ العنکبوت ذکر اس بات کا ہے کہ ایمان والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا اقرار کریں گے نا تو ان کو آزمایا جائے گا، اور بغیر آزمایا یہ چھوڑ دیا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پہلے جو لوگ ایمان لائے نا ان کو آزمایا گیا. تو یہ خاص کون سا دور ہے؟ تو وہ دور ہے کہ جب آزمائشیں بہت بڑھ گئی ہے مکے میں مسلمانوں کی، اور آزمائشوں سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی جا رہی ہے کبھی کبھی، اور شکایتیں کی جا رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہا ہے. تو مشہور روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو تکیہ بنا کر خانہ کعبہ میں حرم مکی میں سو رہے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. کون ہے یہ خباب؟ لوہار تھے، لوہار، اور آگ جلایا کرتے تھے بھٹی لوہاری کے لیے، لوہار کا کام کرنے کے لیے. تو ان کو انہی کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا جو آگ کو، لوہے کو گرم کرنے کے لیے جلایا کرتے تھے. اور حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کے موقع پر کہا کہ ذرا خباب اپنی پیٹھ تو دکھائیے. تو حضرت خباب نے پیٹھ کھول کر دکھائی تو پوری کی پوری پیٹھ کیا ہے؟ برس زدہ ہے. یعنی وہ سفید داغ دھبے ہوتے ہیں نا، تو سفید دھبے پورے جسم پر ہے. تو اتنی تکلیفیں اٹھانے والے صحابی حضرت خباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ الا تستنصر لنا یا رسول اللہ الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو چادر تکیہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے نا، بیٹھ گئے ایسا سیدھا، اور کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، زمین کھودی جاتی تھی، زمین میں اس کو گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر سر کے بیچ میں آرا رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کو 2 حصوں میں چیر کر 2 ٹکڑے میں کر دیا جاتا تھا. اور کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا اور اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کے درمیان لوہے کی کنگھی کی جاتی. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے باوجود وہ دین سے پھرے نہیں. کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب صنعاء سے حضرموت تک ایک شخص چلے گا اور اسے کسی کا ڈر ہوگا ہی نہیں سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں کے سلسلے میں، اور کسی کا کوئی ڈر نہیں. ایسا امن اور امان قائم ہو جائے گا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کرتے ہو. تو یہ جو جلدی کا مسئلہ ہے نا یہ بڑا خراب ہے، اور اسی جلدی کے مسئلے میں ہمارے بہت سارے نوجوان کیا ہے؟ بگڑ جاتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہے، کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے تو ہم ہی کو کچھ کرنا چاہیے. تو آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ کر تو نہیں پاتے. کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا خراب کر لیتے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار کو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ایسے کتنے نوجوان جلد بازی میں پڑھ کر مصیبتیں انہوں نے مول لے لی اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے دنیاوی اعتبار سے خراب کر لیا ہے. جلدی نہیں. کہا کہ ایمان آزمائش ہی کی چیز ہے، یہاں آزمایا جائے گا. آپ کو آزمائش کی کہانی سنائی گئی. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی ہے لیکن تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، لوط علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، اور پھر ساری قوموں کا موٹے طور پر ذکر کر کے کہا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سبوں نے بدمعاشیاں کی، شرارتیں کی، ہم نے سب کو پکڑ لیا. تو ایک طرف مسلمانوں کے لیے تسلی کا بھی سامان ہے، اور جو لوگ اذیتیں دے رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے مسلمانوں کو، ان کے لیے دھمکی کا بھی پیغام ہے. تو یہ تو ہوا، لیکن اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جس کتاب کی وحی کی گئی ہے نا آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے، پڑھیے اس کو. کیوں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو پڑھنے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے دل مضبوط ہوگا، تسلی ملے گی، واقعات آئیں گے سامنے، آخرت کی باتیں آئیں گی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوگا، اور ان ساری چیزوں سے کیا دل کو مضبوطی
ملے گی. لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلی بات کہی کیا؟ تلاوت کیجئے قرآن مجید پڑھیے. تو پڑھنا سمجھ کے ہے اصل میں، اور جو مقصود ہے وہ سمجھ کے ہی حاصل ہونے والا ہے. لیکن بذات خود پڑھنا بھی کوئی خیر سے خالی کام نہیں ہے. اس لیے اس بات پر اصرار کے نہیں، پڑھنا تو سمجھ کے ہی پڑھنا. اور بعض لوگ غلو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے کہ وہ جو حروف لکھے ہوئے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو سمجھنا ہی ہے نا. تو اس لیے وہ حروف کو غائب کر دو اور کیا کرو، ترجمہ صرف پڑھ لو. تو یہ غلو کی بات ہے. قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کا علم بھی حاصل کرنا ہے. کم تر درجہ کم از کم پڑھنا ہے. اس کی اپنی برکتیں ہیں اس کی. ثواب کی بات چھوڑ دیجئے، دنیاوی برکتیں ہیں. اور سمجھیں گے تو معیار بڑھے گا، تعلق مضبوط ہوگا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بات سامنے آئے گی. یہ پہلا علاج ہے. قرآن مجید پڑھیے، مصیبتیں کیا ہو جائیں گی؟ ہلکی ہوں گی، اذیتیں آسان ہو جائیں گی. اور دوسری بات کیا کہی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے. نماز قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. اور روکنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، کیا کرتا ہے اللہ؟ اس کو برائیوں سے روک دیتا ہے. اب یہ سوال کے بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گڑبڑیاں بھی کرتے ہیں. نماز کا نام خراب کرنے والے لوگ بہت سارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کی شکایت پہنچی کہ فلاں نماز پڑھتا ہے، رات میں قیام اللیل کرتا ہے، پھر چوری بھی کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بات تم اس کے سلسلے میں کہہ رہے ہو نا، یعنی نماز پڑھنے کی بات، یہ نماز اس کو اس کی حرکت سے روک دے گی. اگر اخلاص کی بنیاد پر شرائط کے ساتھ جس طرح ادا کرنا ہے نماز، اس سے نماز ادا کریں گے نا، تو یہ بات پکی ہے کہ نماز کیا آدمی کو آج نہیں تو کل برائی سے روک دے گی. ایک بات موٹی یہ بھی کہے گی کہ نہیں، جب جتنی دیر تک نماز پڑھتا ہے آدمی تب تک تو برائی سے دور ہی رہتا ہے. لیکن اتنی دمدار بات یہ نہیں ہے. اور ایک اور بات کہی گئی ہے جس میں ذرا دم ہے. کیا بات؟ کہ نماز جب ایک آدمی پڑھتا ہے نا، تو نماز کہہ رہی ہوتی ہے اس سے کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو نا. اور پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ شرط ہے. وضو کر کے آئے نا، وضو نہیں کیے ٹھہر گئے یہاں، ہے نا، وضو ٹوٹ گیا پھر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن وضو کر کے آتے ہیں. کیوں کر کے آتے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ یہ اہتمام کس کے لیے؟ یہ کون سا خوف ہے کہ جو آدمی کو چھپے ہوئے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے پر آمادہ کرتے؟ کون سا خوف ہے یہ؟ کیوں آدمی وضو کرتا ہے؟ دوران نماز بھی اگر وضو نہیں رہ جائے تو کیا کرتا ہے؟ نماز چھوڑتا ہے، وضو کر کے آتا ہے پھر نماز. تو اس طرح نماز دعوت غور و فکر دینے والی چیز ہے کہ جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو نا، اس اللہ کے لیے وہ جو برائی ہے نا، وہ جو خواہشات نفس کی چیزیں ہیں نا، ان کو بھی چھوڑ دو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کا ذکر ہے ہی بڑی چیز. کیا مطلب؟ نماز اللہ کا ذکر ہے نا، تو نماز بڑی چیز ہے، اس لیے برائیوں سے وہ روکے گی. دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ صرف نماز ہی کیا، اللہ کا ذکر کریں گے ویسے بھی تو کیا ہوگا؟ برائی سے آپ بچ جائیں گے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. ذکر کریں گے تو اللہ آپ کا ذکر کرے گا. یہ بھی ایک تیسرا معنی بیان کیا گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. کس کا ذکر کرنا؟ بندوں کو. یعنی بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بندے کو یاد کرتا ہے. تو جب اس کو اللہ یاد کرنے لگ جائے پھر کیا ہے؟ اس کی قسمت بنے گی، بگڑے گی نہیں. اس کے حالات اچھے ہوں گے، برے نہیں ہوں گے. تو خلاصہ یہ کہ نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، دل کی تسلی کا سامان ہوگا، قوت ملے گی، مضبوطی ملے گی. اب ایک قصہ ہے، اس کو سنا کے بعد ختم کریں گے. باتیں تو ہیں اور لیکن مضبوط قصہ یہ مشہور ہے ویسے، لیکن کچھ پیغامات ہیں. کیا ہے؟ سورۃ الروم ہے. الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے، ہار گئے. فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، یعنی عرب سے قریب کی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا معاملہ ہے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی. یعنی حکومت اللہ ہی کی ہے اور فیصلے اسی کے نافذ ہوتے ہیں.
کہا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن اللہ کی مدد کی بنیاد پر خوش ہوں گے، خوش۔ تو یہ سورۃ الروم کی ابتدائی آیات ہے جن کا پس منظر نزول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب آغاز ہوا نا تو اس وقت روئے زمین پر دو بڑی طاقتیں تھی، ایک ایران کی طاقت تھی اور ایک روم کی طاقت تھی۔ دونوں طاقتوں کے درمیان طاقت آزمائی ہوتی رہتی تھی، اکھاڑ پچھاڑ۔ تو یہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو اسی کوشش کی کڑی ہے کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس سے چند سالوں بعد یعنی سن 5 نبوت وغیرہ میں ایرانیوں نے رومیوں کو اچھا پیٹا خوب، اور عرب سے متصل جو علاقے ہیں نا سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، رومیوں سے چھین لیا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اب ادھر کا منظر کیا ہے؟ تو ادھر کا منظر یہ ہے کہ مسلمان قلبی طور پر اپنی وابستگی رومیوں کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اور کفار مکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ایران والوں سے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ ادھر قلبی وابستگی کیوں ہے؟ ادھر کیوں دل جا رہا ہے؟ تو اس لیے کہ یہ کتابی لوگ ہیں اور کچھ تو ہے نا ان کے بالمقابل، مکمل بت پرستی کے بالمقابل۔ اور دوسری بات یہ کہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے نا، حبشہ، تو حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے، اور عیسائی ہو کر اس نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور صحیح ان کو احترام سے نوازا ہے۔ تو اس لیے بھی وابستگی مسلمانوں کی ہے۔ ادھر کی وابستگی ایران، دونوں بت پرست ہیں، ادھر دو خدا کے قائل لوگ ہیں، آگ پرست کی پرستش کرنے والے، اور یہاں کئی خدا ہیں۔ تو اس بنیاد پر جب ادھر جیت ہوئی نا تو بغلے بجانے جی رہا لگی اور کہا جانے لگا کہ دیکھو کیسے تمہارے بھائیوں کو پیٹا ہے، ان کو روم والوں کو پیٹا نا ایران والوں نے، ویسے ہی ہم بھی تمہارا ستیہ ناش کریں گے، تم کو خاک میں ملا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ابھی کا منظر تو یہی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے، لیکن کچھ ہی سالوں میں یہ بات سامنے آئے گی کہ جو جیتے تھے وہ ہار گئے۔ تو یہ پیشین گوئی قرآن مجید نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی لوگوں کے سامنے، تو اس کو بھی مذاق کا موضوع بنایا۔ ابو بکر کو جا کر کہہ رہے، ابو بکر نے سنا تو کہہ رہے کہ تمہارا ساتھی ایسا ایسا کہہ رہا ہے ایسا۔ تو کہہ رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایسا ہوگا ایسا بالکل ہوگا۔ تو بعض روایتوں میں جانے کی بات اور بعض روایتوں میں ویسے ہی حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بازی مقرر کر لیتے ہیں، بازی اگر ہو گیا تو ہم تم کو دیں گے، اور اگر نہیں ہوا نا تو ہم تم سے لیں گے۔ تو 6 سال ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں کہ 5 سال گزر گئے، 5 سال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تمہاری بات تو پوری نہیں ہوئی، ذرا وہ بازی کی جو رقم ہے نا اونٹ وہ ذرا دے دو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیض کا لفظ ہے، بیض کا کیا ہے؟ بیض کس کو کہتے ہیں؟ تو 3 سے لے کر 10 کے اندر تک کی تعداد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 3 سے لے کر 9 سال تک کا مسئلہ ہے، تم نے 5 اور 6 کیوں مقرر کر لیا؟ تو مسلمانوں نے بھی کہی ہے، یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، لیکن وہ بات تو ہو گئی تھی نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی تو ہار گئے تھے یہاں، لیکن بعد میں منظر صاف ہو گیا۔ تو وہ کہانی بعد میں، کچھ باتیں پہلی بات یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین جو ہے نا اس کو دیکھیں کیا ہے۔ ابھی منظر کیسا ہے؟ تو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا، بالکل دبا کر رکھ دیا گیا رومیوں کو، اور ایسی کوئی صورت دیکھنے کو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ پھر اٹھیں گے اور پھر جیت جائیں گے، ان کو غلبہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے سامنے۔ لیکن اس باوجود اللہ کی بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو 100% یقین کی بنیاد پر بات ہو رہی کہ ہاں ہوگا۔ اور اسی یقین کا نتیجہ ہے کہ جب بازی مقرر کرنے کی بات ہوئی تو بغیر کسی جھجک کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بازی مقرر کر لی۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جوئے کی حرمت سے پہلے کی بات ہے، جوئے سے کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین ہمارے سامنے ہے۔ یہ دوسری بات کیا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جن کی غلطی پکڑنا آسان نہیں ہے۔ سمجھ کیا ہے؟ جن کی غلطی پکڑنا کیا ہے؟
آسان نہیں. بہت تھوڑے ایسے معاملات ہوں گے زندگی کے کہ جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوک ہوئی ہے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیکن بہرحال ان سے بھی چوک ہوئی ہے. تو اور بھی قصے ایک دو ہے لیکن یہ بھی قصہ ہمارے سامنے ہے. حضرت ابوبکر لغت کے بڑے عالم تھے, یعنی عربی زبان کے, نسب کے بھی بہت خاندانی جو سلسلے ہوتے ہیں نا ان کے بڑے جانکار تھے, عربی شاعری پر ان کی بڑی نگاہ تھی, یہ سب کچھ تھا. لیکن اس ساری صلاحیتوں کے باوجود غلطی کر گئے. کیا غلطی ہے؟ تو بر کا جو لفظ ہے اور اس کا جو اطلاق ہے نا اس کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی. تو کہنے والے نے کہا کہ ابو بکر اتنے بڑے عالم ہیں, ان سے جب غلطی ہو جاتی ہے اجتہادی طور پر تو دوسروں سے غلطی کیوں نہیں ہوگی؟ دوسروں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ حوالہ نہیں چلنے والا. اتنے بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں, تو اعظم ہو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اب یہاں جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر غلبہ ملے گا, تو ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ جو بات قرآن مجید نے کہی تھی نا وہ بات پوری ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا نا, خط, کون سے خطوط؟ بادشاہوں کے نام, دعوتی خطوط. تو دعوتی خط لے کر جب صحابی رسول پہنچے ہیں تو اس وقت ہرقل قیصر روم کا بادشاہ کہاں تھا؟ تو بیت المقدس کے دورے پر تھا. وہاں گیا ہوا تھا, کس لیے گیا تھا؟ تو فتح جو اس کو حاصل ہوئی تھی, کامیابی جو ملی تھی نا, اس کامیابی پر شکر ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا تھا وہ. تو کب کی بات ہے یہ؟ تو صلح حدیبیہ سن 5 ہجری میں ہوئی ہے. 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے, 6 ہجری میں یہ بات پیش آ گئی. تو کل ملا کے 10 یا زیادہ سے زیادہ 9 ہجری سال کی بات ہے کہ یہ بات, جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی تھی وہ بات پیش آ گئی. اور اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو کیا بات حاصل ہو گئی ہے؟ تو اللہ نے کہ مسلمان بھی خوش ہوں گے, تو اس سے بھی خوش ہوں گے اور اللہ کی مدد سے بھی خوش ہوں گے. تو اللہ کی مدد کیسے ملی؟ تو بدر میں مسلمانوں کو خوشی ملی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے, اور کہا کہ وہ عزیز ہے, رحیم ہے, اور کہا کہ وعد اللہ, یہ ایسے ویسے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, یعنی یقین کی دولت سے خالی اور محروم ہے, اس لیے یہ باتیں ان کے ذہن میں اترتی, دل میں اترتی نہیں ہے. جانتے کیا ہیں؟ تو کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی جو ظاہری چیزیں ہیں نا ان کو جانتے ہیں, یعنی دنیا کو بھی صحیح طور پر نہیں پہچانتے. ظاہری جو چیزیں دکھ کے آنے والی چیزیں ہیں نا وہ ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو دنیا کی اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ جو اوپر کی چیزیں ہیں نا نمائش کی, ان کو پہچانتے ہیں اور انہیں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ اچھا, یہ اچھی زندگی ہے, یہ بری زندگی ہے. کہا کہ وہ ہم عن الآخرۃ ہم غافلون, آخرت سے یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں. تو آخرت سے غافل نہیں رہنا ہے اور دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. قرآن پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, تو یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گی, اصلاح ہوگی اور ادھر کے لیے جینے کا مزاج پیدا ہوگا. قرآن مجید بہت اس مزاج کو پیدا کرنے کے لیے اتارا گیا ہے. تو یہ جو موسم ہے نا خاص قرآن کا, اس میں اس حوالے سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تلاوت بھی کیجیے اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے جو وسائل ہے نا, بہت سارے وسائل ہیں آج, تو ان وسائل کو بھی اختیار کر کے دل کی دنیا کو بھی آباد کرنے کی کوشش کیجیے. اور قیام اللیل ہی رہے, جلوس اللیل نہیں بنے, اس کی کوشش کیجیے. اللہ ہم کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.